اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج حضرت دیوان ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے جس غزل کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بہت ساری جو غزلیں، بہت سارے جو کلام ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک عجیب قسم کی تاثیر رکھتے ہیں، اور ان کلاموں کو پڑھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کا پڑھنے والا، ان کو لکھنے والا، وہ اپنے اندر جو جذب و مستی رکھتا ہے، اس میں سے ایک موتی نکال کر آپ کو دے رہا ہے۔ یعنی کہ وہ اس کلام میں اتنی معنی آفرینی ہوتی ہے، اتنی جذب و مستی ہوتی ہے کہ سامنے والے کے اوپر اس کے چند معنی آشکار ہوتے ہیں، زیادہ معنی آشکار نہیں۔ اچھا، یہ بڑے کلام کا ایک اعجاز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلی معنی جو ہیں وہ آپ کی ذہن کی گرفت میں نہیں دیتا، وہ اپنے اندر معنی کا جتنا بھی نظام رکھتا ہے، اس سے کچھ آپ کو عطا کرتا ہے، کچھ آپ کے ذہن کو دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب شعور اپنے اندر جتنا علم رکھتا ہے، جتنی علم کی بلندی رکھتا ہے، پھر وہ اسی حساب سے اتنے معنی جو ہیں وہ اس سے اخذ کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ سامع ہے، اس نے اس کے کلی معنی کا ادراک جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ کسی بھی شعر، کسی بھی نثر، کسی بھی کلام کا کلی معنی اخذ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس نے لکھا اس کا اپنا حال تھا، جس نے پڑھا اس کا اپنا ایک حال ہے، اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اس نے اس کو پڑھا، اس میں سے اپنا جو ذوق تھا وہ پورا کیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر زمانے میں اپنے اندر جو تازگی ہے وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں، اور ان کے اندر جو معنی آفرینی ہوتی ہے وہ اتنی تہداری کے ساتھ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہر زمانے میں آنے والا جو شعور ہے وہ اس کی پرتیں کھولتا رہتا ہے، مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے۔ تو آج کا کلام بھی کچھ اس طرح کا ہے، کوشش کریں گے ہم بھی کہ اس میں ہم بھی کوئی ایک آدھ پرت جو ہے، جو کہ ایک استعداد کے ذریعے سے نصیب ہے، اس سے اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں مائم و چشم وقفے رہے انتظار دوست، بنشستہ ایم بسرے رہ گزار دوست۔ فرماتے ہیں ایک میں ہوں اور ایک میری آنکھ ہے جو کہ دوست کے انتظار میں وقف ہو چکے ہیں، یعنی کہ اپنی محبت کی، اپنی دیوانگی کی، اپنی عاشقی کی وہ مثال پیش کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خود کو بھی وقف کر چکا ہے، اور وہاں محبوب کے انتظار میں آنکھیں جو ہیں وہ بھی وقف ہو چکی ہیں۔ خود کو وقف کرنا کسی کے لیے
اس سے بڑا راز جو اس میں چھپا ہوا ہے کہ جو شخص خود کو وقف کرنا جانتا ہے اس سے بڑا کردار کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جذبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور عاشقی یہی جذبہ چاہتی ہے۔ ایک عاشق کے اندر اگر اس طرح کا جذبہ نہیں ہے تو وہ عاشق نہیں ہے۔ اور خاص طور پر آج کا جو ماحول ہے، یہاں جو محبتیں کی جا رہی ہیں، یہاں جو تعلق پیدا کیے جا رہے ہیں وہ کتنے چھوٹے ہیں۔ یہاں تو کسی سے لینے کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ ہے، مادی سطح پر، اپنی جبلی سطح پر، اور خود کو وقف کرنا اور خود کو وہاں پر لگا دینا، یہ چیزیں ختم ہو کر رہی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ہیں، لیکن اب فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت کے ادراک کے لیے، اس کی کیفیت کو پا لینے کے لیے، اس کے احساس کو محسوس کر لینے کے لیے کیا کیا ہے؟ مائیم و چشم وقفے رہے انتظار دوست۔ ہم نے خود کو اور اپنی آنکھوں کو اس کے راستے پر وقف کر دیا ہے کہ دوست آئے اور ہم جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں۔ اور اب کیا کیا ہے؟ بنشست ایم بسر راہ گزارے دوست، کہ دوست کے راستے پر بیٹھ گئے، وہاں تکیہ کیے ہوئے، اور کیا کیا ہے؟ خود کو وقف کر دیا۔ اور اب دوسرے شعر میں دیکھیں کہ کیا وہ رنگ کھول رہے ہیں۔ گر دوست جلوہ گرے شود ام شب بخانہ ام، گر دوست جلوہ گر شود ام شب بخانہ ام، ہوش و حواس صبر کنم من نثار دوست۔ فرماتے ہیں کہ اگر آج کی رات میرا دوست جو ہے وہ میرے گھر میں، میرے دل میں جلوہ گر ہو جائے، اس کے ہونے کا احساس اور ادراک جو ہے وہ مجھے محسوس ہو جائے، تو فرماتے ہیں یہ جو اتنی مدت سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اس کے راستے پر خود کو وقف کر کے بیٹھا ہوا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو صبر کیا ہے میں نے، اس کو بھی آج اپنے محبوب کے اوپر نثار کر، اپنے دوست کے اوپر نثار کر، اس کے آنے کی خوشی میں اپنے اندر جتنے جذبات ہیں اور اس جذبات کی جو کلی صورت صبر کی صورت میں ہے، اس کو اپنے محبوب کے آنے کی صورت میں نثار کر، نچھاور کر، اپنا جو نیاز ہے، نیاز مندی ہے، اس کو اپنے محبوب کے اوپر وار دو۔ پھر فرماتے ہیں اے خضر دستگیر من بے قرار شو، اے خضر دستگیر من بے قرار شو، آوارہ می روم کے نہ دانم دیار دوست۔ اے میرے خضر، اے دستگیر، ہاتھ کو تھام کر اس کو زندگی عطا کرنے والا۔ خضر کہتے ہیں جو بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتا ہے، موت کو حیات، جہاں جا کر موت جو ہے وہ حیات میں بدل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہاں ہے وہ ہمارا خضر، وہ ہمارا دستگیر کہ من بے قرار شو، ہم تو بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں، بے قرار ہیں، خود میں الجھے ہوئے ہیں، اور کیا ہیں؟ آوارہ می روم کے نہ دانم دیار دوست، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ محبوب کا دیار کس طرف ہے، اس کا گھر کس طرف ہے، کس رخ وہ اپنا ہونا رکھتا ہے۔ تو اب وہاں دیکھیں کہ شیخ کے ہونے کی اہمیت کو، استاد کے ہونے کی اہمیت کو، راہبر کے ہونے کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہاں ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں،
اور میری طرح آوارگی میں ہیں اور محبوب کا جو دیار ہے اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کوچا کوچا کریا کریا۔ تو فرماتے ہیں کوئی خضر ڈھونڈ لو، اپنے زمانے میں موجود جو خضر ہے اس کو ڈھونڈ لو، جو دستگیر ہے اس کو ڈھونڈ لو، تاکہ تمہیں تمہاری منزل مل جائے، تمہیں تمہارا راستہ مل جائے، اور وہاں جو محبوب کا دیار ہے، اس کا جو گھر ہے، وہ تمہیں مل جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں مائیم و رنج ہجر کے شام و سحر کشیم۔ اب فرماتے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اس کے ہجر کا جو رنج ہے اس کو شام و سحر میں جھیل رہے ہیں۔ اور کیا ہے، خوش تالے کسے کے شود ہم کنارے دوست۔ خوش قسمت ہے وہ جو محبوب کے ساتھ جڑ گیا ہے، خوش قسمت ہے وہ جس نے اپنے محبوب حقیقی کو پا لیا، خوش قسمت ہے وہ جو محبوب کی چوکھٹ پر پہنچ گیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں مرغ دلم بدانا دنیا نمے پرد، کہ ہمیں جو دل دیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ جو دنیا کا جو دانہ ہے اس پہ نہیں لگتا، اس پہ نہیں جھپٹتا۔ اور یہ دل اب کس چیز کا شکار ہو چکا ہے، زیرا کہ گشت طائر روحم شکار دوست، میری روح کا جو پرندہ ہے وہ محبوب حقیقی کے ہاتھوں جو ہے شکار ہو چکا ہے، ہماری روح جو ہے وہ اس کے دام میں پھنس چکی ہے، ہماری روح جو ہے وہ اس کے انوار و تجلیات کے گھیرے میں ہے۔ تو جب روح اس حالت میں ہے تو اب آگے اسے کیسے کھول رہے ہیں، این دفتر را ببادی پر مناسب است، کی علم و عقل و دین و تو ناید بقار دوست۔ تو فرماتے ہیں یہ جو عقل ہے، یہ جو ظاہری علم ہے اور یہ جو ظاہری دینداری ہے، اس کو ہٹا دے، اس کو غارت کر دے۔ اس ظاہری علم نے بھی تم کو پھنسا رکھا ہے، اس ظاہری عقل نے بھی تم کو پھنسا رکھا ہے، اور یہ جو ظاہری دینداری تم لے کر پھر رہے ہو اس نے بھی تم کو تباہ کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوست کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ جب تمہارے اندر فقط ظاہر ہے، باطن میں کچھ نہیں ہے، حقیقی سطح پر کچھ نہیں ہے، تو یہاں ہر چیز جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ عقل ہے، چاہے وہ تمہارا دین ہے۔ جب تم دین سے ہٹ کر، حقیقت سے ہٹ کر، حقیقی علم سے ہٹ کر ہر چیز کو دیکھ رہے ہو اور وہاں ظاہر پرستی میں پھنس گئے، تمہارے اندر سوائے ظاہر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب وہاں حق تعالیٰ کو بھی یہاں کسی چیز کی تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہاں دوست کو تمہاری کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں تا دوست در کنارے من آید بدی امید، کہ میں چاہتا ہوں کہ دوست جو ہے وہ میرے پاس آ جائے اور ہمیں وہاں جو ایک وصال چاہیے وہ وصال جو ہے وہ میسر آ جائے۔ تو اب اس امید میں جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، دل از کنارے من رود اندر کنارے دوست، جو میرا دل ہے وہ دوست کو آغوش میں لینا چاہتا ہے، لیکن وہ میرے ہی اندر سے نکل کر دوست کے آغوش میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ کیفیت ایسی ہے، چاہ ایسی ہے، طلب ایسی ہے کہ وہ خود سے نکل کر اس تک پہنچنا چاہتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ اس کا آغوش بھی میرا ہی آغوش ہے، میں اس کے ہم آغوش ہو گیا تو ایسی ہے جیسے کہ میں نے اپنے آغوش میں اسے لے لیا۔ تو آخر میں فرماتے ہیں گر چشم دل کشادہ شود اے شرف ترا، اے شرف اگر تو اپنے دل کی باطنی آنکھ جو ہے وہ کھول لے گا، اس کو کشادہ کر لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر ذرہ جہاں شدہ آئینہ دار دوست، پھر جہان میں جہاں بھی کسی شے کو بھی دیکھے گا تو اس کو دوست کا آئینہ پائے گا، اس کا مظہر پائے گا، اس کا ظل پائے گا، اسی ہی کا عکس پائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھ جو ہے وہ کشادہ کر لے، دل بینا جو ہے وہ طلب کر، وہ مانگ، اور وہاں جو تمہیں فراست اور حکمت عطا ہوگی، پھر جو تو اس کے نور سے دیکھے گا تو پھر ہر طرف ہر چیز کو، ہر شے کو، ہر مظہر کو اسی ہی کے تعلق میں، اسی ہی کی نسبت میں اور اسی ہی کے واسطے میں، اسی ہی کے تسلسل میں پائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ ابو علی قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طرح کے جو کلام ہیں ان کو اپنے اندر سمونے کی توفیق اور استعداد نصیب فرمائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیزیں کھلنی بھی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس میں سے حصہ بھی ملنا شروع ہوتا ہے، چاہے وہ کلی سطح پر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بہت بہترین خوشبو پڑی ہے، چاہے مشک و عنبر کی صورت میں ہے، تو اس خوشبو کا جو احساس ہے اس سے مطلب ہوتا ہے، نہ کہ اس ساری خوشبو کو اپنے اندر انڈیلنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اس خوشبو کی طرح ہیں کہ اس کا احساس ہم لیتے رہیں اور پھر اس میں آگے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پاک دوستوں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے اور ان جیسے احوال اور کیفیات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔